کزن میریجز کا بہت زیادہ رجحان ہے ہماری کنٹری میں. کزن میریجز پہ بڑا بلیو کیا جاتا ہے. پہلے سے ہی جو ہے نا بچے پیدا ہوتے ہیں, بیٹی یا بیٹا, ان کی آپس کی جو ہے نا کزن میریجز پکی ہو جاتی ہے. ڈیسائیڈ کر لیا جاتا ہے کہ اس کو اس گھر میں دیا جائے گا, اس گھر سے اس گھر میں بیٹا جو ہے نا ہمارا ہے, بس اب ہم نے ادھر شادی کرانی ہے. چلے ایک دو بار اگر کزن میریجز ہو بھی گئی ٹھیک ہے, مگر یہ نسل در نسل کزن میریجز چلی جا رہی ہیں. پھر بچے بھی آگے کزن میریجز, پھر ان کے بھی بچوں آگے کزن میریجز, آگے نسل در نسل چل رہی ہے. اس کے کیا اثرات ہیں, یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے, اور پھر اس کی کیا کیا جو کانسیکوینسز ہیں وہ ہوتے ہیں, اس پہ بات کریں گے. آج ہمارے پاس گائناکالوجسٹ موجود ہیں, رابعہ واجد جی, ان سے پوچھیں گے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ, کیسی ہیں؟ السلام علیکم, الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں. آج کزن میریجز کے اوپر بات کریں گے, ذرا روشنی ڈالیے پہلے اس پہ, پھر آگے شروع کرتے ہیں سوال جواب کا سلسلہ. ہاں جی, کزن میریجز جو ہیں وہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ اگر آپ دیکھیں نا تو پوری دنیا میں تقریباً اس کا جو انسیڈنس ہے وہ 10% تک ہے. لیکن یہ جو ہمارے علاقے ہیں, پاکستان ہے, انڈیا ہے یا مڈل ایسٹ ہے, اس میں اس کا جو ہم دیکھتے ہیں کہ 80% تک یہ چیز پائی جاتی ہے. یہ ایسی چیز ہے, جیسے آپ نے درست فرمایا, چلو ایک آدھی دفعہ کزن میرج ہو جائے تو اتنا پرابلم نہیں ہے. تو اس کی کیا وجہ نظر آتی ہے, کیوں اتنا زیادہ کزن میریجز کے اوپر ٹرینڈ کیوں ہے؟ ہاں جی, کیونکہ میں نے آپ کو جن علاقوں کا نام لیا ہے, پاکستان ہے, انڈیا ہے, مڈل ایسٹ ہے, اس میں بیسیکلی مختلف چیزیں ہیں جو اس چیز کو پروان چڑھاتی ہیں. ایک تو یہ ٹریڈیشن ہے, روایت ہے, پھر دوسرا اس میں جائیداد کا تعلق ہے کہ پھر جب خاندان میں شادیاں ہوتی ہیں, ہاں جی, یہ سب سے زیادہ مسئلہ, اس کو ذرا گہری بات پہ وضاحت کیجیے گا کہ بات صحیح ہے کہ ہمارا جو پیسہ ہے وہ ہمارے گھر میں ہی رہے. ہاں جی, کہ جو بچی ہمارے گھر آ جائے اس کو ملے گا, باہر کی بچی آگے وہ کیوں راج کرے گی. پھر ذہنی طور پہ بھی لوگ زیادہ سیٹسفائیڈ فیل کرتے ہیں اگر ان کی بیٹی ہے یا بیٹا ہے تو وہ خاندان میں ہی بیاہا جائے. اب اس کے نقصانات کے اوپر بات کرتے ہیں. ہاں جی, دیکھیں ایک جو ہے نا, ایک ہوتا ہے کہ پیدائشی نقص ہونا. پیدائشی نقص جو ہیں وہ عام طور پہ ایک عام پریگننسی میں جس میں میاں بیوی آپس میں رشتہ دار نہیں ہوتے, یعنی فرسٹ یا سیکنڈ کزن نہیں ہوتے, تو وہ 2 سے 3% تک ہوتے ہیں. لیکن جب ہم کزنز میں شادیاں کرتے ہیں, آپس میں شادیاں کرتے ہیں, تو یہ مسئلہ جو ہے وہ 2 سے 3 گنا زیادہ ہو جاتا ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو پیدائشی نقائص یا جو موروثی بیماریاں ہوتی ہیں, جب شادیاں ہوتی ہیں اور میاں بیوی آپس میں کزن نہیں ہوتے, گو ان میں یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں لیکن وہ دبی رہتی ہیں. جب 2 کزنز آپس میں شادیاں کرتے تو وہ چیز ابھر کے سامنے آ جاتی ہے. مطلب خواتین میں کزن میریجز کی وجہ سے جو بیماریاں جنم لیتی ہیں وہ کون کون سی ہیں, اس کے بارے میں بھی اس میں ایک یہ ہے کہ جیسے مسکیریج, حمل کا ضائع ہو جانا, وقت سے پہلے ڈیلیوری ہو جانا, پیٹ میں بچے کی فوتگی ہو جانا, یا پیدائش ہوتے ہی بچے کا فوت ہو جانا, اور کمزور بچے کا پیدا ہونا. اس کے علاوہ مختلف بیماریاں ہیں جو پھر اگر بار بار خطرے ہوتے ہیں. جی, اس سے ماں کو بھی خطرے ہوتے ہیں, ماں کے جسم میں بھی کوئی بیماریاں جنم لیتی ہیں جب جیسے پیٹ کے اندر ہی بچہ جب ڈیتھ کر جاتا ہے. ہاں جی, وہ ظاہر ہے ماں کے جسم میں کوئی پوائزن, کوئی ایسی زہر پھیل جاتا ہے. بالکل بالکل, اور ماں کے لیے اور باپ کے لیے یہ بہت زیادہ ذہنی پریشانی کا باعث ہے یہ چیز. تو بیماریاں بھی کئی ہیں جو نسل در نسل ٹرانسفر ہوتی ہیں, جیسے سکل سیل ڈیزیز ہے, تھیلیسیمیا ہے. یہ وہ بیماریاں ہیں کہ جن میں خون ہی نہیں بنتا, بچہ ساری عمر جو ہے وہ خون ہی لگواتا رہ جاتا ہے. تھیلیسیمیا پیشنٹس, جی, تھیلیسیمیا, وہ کبھی ایک نارمل زندگی نہ وہ نہ ان کا خاندان کبھی گزار ہی نہیں سکتے. پھر اس کے علاوہ مختلف میٹابولک جو ہیں معاملات, خرابیاں وہ پیدا ہو جاتی ہیں.
جس کی وجہ سے بچہ جو ہے وہ کمزور رہ جاتا ہے, اس کی ذہنی نشو و نما ٹھیک نہیں رہتی, اس کے پٹھے صحیح نہیں بن سکتے, اس کا وزن نہیں بڑھتا, اس کو یرقان ہو جاتا ہے. یعنی کہ ایک یہ بہت بڑا قصہ ہے کہ بچے میں بے شمار مسئلے آ سکتے ہیں. تھیلیسیمیا پیشنٹس تو زیادہ تر کزن میرجز کی وجہ سے ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. یہ کوئی اس طرح کی بیماری ہے کہ جو آپ کو پتہ ہے اس میں خون کی کمی ہونا, خون نہ بننا, پھر خون بار بار اس کو لگنا, بچے پھر ایسے بچے بلوغت کو بھی نہیں پہنچ بچے سکتے, پیوبرٹی کو بھی نہیں پہنچ سکتے. اچھا. ہاں جی, شادی بھی ان کی مطلب مشکل بات ہو جاتی ہے. پھر آگے سے اگر وہ بچہ پیدا کرنا چاہیں تو اس میں بڑی پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں. مطلب بائی برتھ ایشو جو ہیں بچوں کو کزن میرج کی وجہ سے بہت زیادہ, جس میں کہ آپ کہہ سکتے ہیں پٹھوں کے مسائل ہیں, جینیٹو یورینری سسٹم یعنی مثانے اور گردوں کے مسائل ہیں, پھر بچے جن کا سر بہت بڑا ہو جاتا ہے, ہائیڈروکیف جس کو کہتے ہیں, پھر دل کے جتنے بھی پیدائشی نقائص ہیں بہت سارے جو ہیں کزن میرج کی وجہ سے ہوتے ہیں. انفرٹیلٹی کا پرابلم بھی ہوتا ہے کزن میرجز کی وجہ سے, وہ جو سم ٹائمز پریگننٹ ہی نہیں ہو رہی ہوتی ہیں. ہاں جی, دیکھیں میں نے جی مختلف آپ کو بتائے ہیں میٹابولک ڈیزیزز, جیسے میں نے نام لیا, فینائل کیٹونجوریا ہے, سسٹک فائبروسس ہے. جب یہ بچے جو ہیں بچپن سے ہی اپنے تمام مائل سٹونز جیسے چلنا, بولنا, ہر چیز وہ وقت پہ نہیں اچیو کر سکتے, تو وہ پھر آگے جا کے ان میں انفرٹیلٹی جیسے مسائل بھی آتے ہیں. لرننگ ایبلٹیز جو ہوتی ہیں جی ان کا بھی تو بڑھ جانا ہوتا ہے, خطرہ بڑا اس کا بھی زیادہ ہوتا ہے. مینٹل ڈس آرڈرز جو ہیں وہ بھی کیسز بہت زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں کزن میرجز. جی بالکل, کیونکہ ان بچوں میں جو ہیں وہ ان بچوں کی بہت سارے اعضاء کی بناوٹ اور ان کا فنکشن ٹھیک نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے وہ بچپن سے ہی کمزور ہوتے ہیں, ان کو بھوک نہیں لگتی ہے, ان کی نشو و نما جسمانی اور ذہنی ٹھیک نہیں ہوتی ہے, ان کو پیشاب صحیح نہ آنا, پسینے کے اور منہ میں جو ہمیں سلائیوا آتا ہے, رطوبت آتی ہے, وہ سارے مسائل ہوتے ہیں. اور ان کی ذہنی نشو و نما بھی ٹھیک نہیں ہوتی, ان کا آئی کیو لیول بھی لو ہوتا ہے, تو اس طرح ان میں لرننگ ڈسیبلٹی بھی ہمیں نظر آتی ہے. جو مختلف علاقے ہوتے ہیں, کچھ رورل ایریاز ہوتے ہیں, کچھ دور خطے ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے بالکل پنجاب, بلوچستان کے پی کے ایسے دور علاقوں میں بھی یہاں پر بھی کزن میرجز کا بڑا رواج ہے. بالکل. اب وہاں پر کچھ علاقوں کے کچھ ڈیفرنٹ سینیریوز ہیں کیا کزن میرجز کے, کہ وہاں پر ان کی اثرات جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں؟ ہاں جی, جس علاقے میں جس شرح سے کزن میرج زیادہ پائی جاتی ہے, میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی شرح جو ہے وہ دنیا بھر میں 10% ہے, لیکن کئی علاقے ہیں جہاں پہ یہ 90% سے بھی زیادہ ہے. اچھا. کئی علاقے ہیں جہاں پہ پاکستان, بھارت اور مڈل ایسٹ جیسے جہاں پہ 80 سے 85% ہے. تو جہاں جہاں کزن میرج زیادہ ہوتی ہے ان خطوں میں اور ان کی آب و ہوا کے مطابق مختلف بیماریاں جو ہیں وہ مختلف علاقوں میں زیادہ ہوتی ہیں. جیسے تھیلیسیمیا ہے, یہ پاکستان میں, انڈیا میں جو ہمارا ہے میڈیٹرینین ایریا, اس میں یہ بیماری زیادہ ہے. ڈاکٹر رابعہ ہمارے ساتھ ہے, گائناکالوجسٹ ہیں, اور ہم بات کر رہے ہیں یہ جو کزن میرجز کا ٹرینڈ بہت زیادہ عام ہو گیا ہے, پھیل گیا ہے, اور لوگ یہ کر رہے ہیں. اس کے کیا نقصانات ہیں, غور سے سنیے, یہ بار بار سناؤں گی میں آپ کو تاکہ آپ کو سمجھ آئے. کزن میرجز ایک دو بار ٹھیک ہے, بٹ یہ نسل در نسل بالکل ٹھیک نہیں ہے. اسٹاپ دس. ویلکم بیک, یو واچنگ مارننگ وتھ فضا, اور ہم لوگ یہاں پر کزن میرجز کے اوپر بات کر رہے ہیں. آپ کی کالز بھی شامل کریں گے, اگر آپ کے ساتھ کوئی فیملی میں کوئی ایسا کیس ہے تو پلیز ہمارے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ باقی لوگوں کی رہنمائی ہو. ڈاکٹر رابعہ گائناکالوجسٹ ہیں, ہمیں بتا رہی ہیں کوئی ایک کہانی آپ مجھے ابھی بتا رہی تھی کسی کلائنٹ کی, کسی کی کزن میرجز کی. ایسے میرے ایک دو پیشنٹس ہیں جن میں میں نے دیکھا ہے کہ اگر نسل در نسل شادیاں ہوئی ہیں, کیونکہ جب ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں, پیشنٹس کا یہ ہے کہ اب ان کی کچھ اس معاملے میں اویئرنیس پیدا ہو گئی ہے. آپ جیسے اچھے چینلز جب اس چیز پہ لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں تو لوگ جو ہیں وہ اس معاملے میں سینسٹائز ہو جاتے ہیں. وہ ہمارے پاس آتے ہیں, ہمیں بتاتے ہیں کہ ہماری فیملیز میں نسل در نسل شادیاں ہوئی ہیں, تو آپ کو اس سلسلے میں کوئی پریشانی ہے؟ ہم کہتے ہیں ہاں ہے.
تو پھر ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی فیملی میں کوئی نقص والے بچے، پیدائشی نقص والے بچے یا موروثی بیماریوں والے بچے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں۔ تو ایسی فیملیز میں نے دیکھی ہیں کہ جن میں اگر نسل در نسل شادی ہوئی ہے تو ان میں بعض چیزیں عام ہی ہو گئی ہیں، جیسے ایک حد تک قد کا نہ بڑھنا، پھر اس کے علاوہ بچوں میں جو ہے وہ دل کی بیماریاں ہونا، جس سے کچھ بچے جو ہیں وہ ماں کے پیٹ میں ہی فوت ہو جاتے ہیں یا پیدائش کے کچھ عرصے بعد جو ہے ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ میں نے ایک ایسی فیملی بھی دیکھی جس میں مطلب پیروں کی انگلیوں کے نقائص تھے۔ وہاں پہ انہوں نے جب دو کزنس نے آپس میں شادی کی تو جو ان کا بچہ پیدا ہوا اس میں بھی پیر کی انگلیاں کم تھیں، جو کہ اس فیملی کے لیے بڑی پریشانی کی بات تھی، اور انہوں نے سوچا کہ اس کے بعد وہ کزن میرج نہیں کریں گے۔ اچھا، کیا یہ جینیٹک کاؤنسلنگ اینڈ پریونشن کے بھی کچھ اثرات ہوتے ہیں؟ ہاں جی بالکل، جب بھی ہمارے پاس کوئی ایسا کیس آتا ہے جس میں کزن میرج ہوئی ہوتی ہے اور ان کی فیملی میں کوئی پیدائشی نقائص یا موروثی بیماریاں ہوتی ہیں، تو ان کو ہم جینیٹک کاؤنسلر کے پاس بھیجتے ہیں، جو کہ ان کو نہ صرف ساری آپشنز کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اب وہ اس سلسلے میں مزید کیا کر سکتے ہیں، کوئی ٹیسٹس وغیرہ کرا سکتے ہیں، اور دوسرا پھر ان میں موروثی بیماریوں کا پوچھ کے پیشنٹس میں ہم جینیٹک کاؤنسلر کے ساتھ مل کے یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آگے ان کے بچے میں، آنے والے بچے میں ان بیماریوں کا کیا صورتحال ہو سکتی ہے۔ پھر اس کے مطابق جو ہیں وہ ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، ٹیسٹ کے جو رزلٹ آتے ہیں اس کے مطابق ان کو تمام چیزوں سے آگاہ کیا جاتا ہے اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ بچے میں کیا کیا مسائل ہیں اور اس سلسلے میں کیا کیا جا سکتا ہے۔ اسلامک ٹیچنگز کے حوالے سے کیا رائے ہے کزن میرجز کو لے کے؟ دیکھیں، اگر آپ اسلام میں دیکھتے ہیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ایک جو تھی زوجہ مطہرہ حضرت زینب، وہ ان کی پھپھو کی بیٹی تھی۔ تو کزن میرج کا اگر آپ لیں، اور پھر حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی بھی آپس میں شادی ہوئی، تو اگر آپ اسلام کی جو ٹیچنگ ہے اس کو لیتے ہیں تو اسلام میں اس چیز کی کوئی ممانعت نہیں ہے، کیونکہ آپ جو علماء ہیں ان کا متفقہ رائے یہی ہے کہ بعض اوقات ایسے بھی تو ہوتا ہے نا کہ شادی ایسے لوگوں میں ہوتی ہے جو دور پار سے بھی ایک دوسرے کے رشتہ دار نہیں ہوتے، اور ان میں بچے ایسے پیدا ہو جاتے ہیں جن میں نقائص ہوتے ہیں، اور بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ کزنز جو ہیں، زیادہ تر کیسز میں تو ہم یہی دیکھتے ہیں کہ ان کے بچوں میں کوئی نقائص آگے سے نہیں آتے۔ کوئی ایسے امپیکٹ بھی ہیں جو پازیٹیو امپیکٹ ہوں کزن میرجز کے، جیسے کوئی خاندان کے تعلقات مضبوط ہو رہے ہیں اسٹف آل؟ ہاں جی بالکل، اس میں اگر وہی بات ہے کہ جیسے ہم عام فہم میں کہتے ہیں کہ گھر کی بات گھر میں ہی رہ جاتی ہے، جائیداد بھی گھر میں رہ جاتی ہے، ووٹر بھی رہ جاتے ہیں، اور دوسرا تو گھر میں ہی آپ اس بات کو اس طرح بھی سوچیں، اگر فیملی میں ساروں کے رنگ گورے ہیں، جو اچھے چیزیں ہیں، گورے ہیں، قد لمبے ہیں، ان کے بال خوبصورت ہیں، ان کے نین نقش اچھے ہیں، تو آپس میں شادیاں کرنے سے یہ چیزیں بھی تو جو ہیں وہ ملٹی پلائی ہوں گی۔ اگر جہاں پہ جو برے فیچرز ہیں یا بری چیزیں ہیں، جیسے اگر فیملی میں بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، وہ آنے والی نسل میں بڑھ جاتی ہے یا پیدائشی نقائص بڑھ جاتے ہیں، تو وہاں پہ ہم یہ بھی تو سوچیں نا کہ جو اچھی چیزیں وہ بھی تو بڑھ جاتی ہیں نا۔